غالباً پچھلے ہفتے میں نے سوشل میڈیا پہ اتحاد کے حوالے سے ایک سوال پوچھا تھا کہ مسلمانوں کے مابین اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے، ہم کیسے مسلمانوں کے مابین اتحاد کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ تو اس پر وہاں سے بہت سارے بھائیوں نے، بہت سارے احباب نے بہت ہی اچھے اور سنجیدہ جوابات لکھے تھے جو کہ قابل تحسین ہیں۔ لیکن جہاں تک میں نے اس سوال پہ غور کیا، میں نے اس سوال پہ سوچا، تو ہمارے مابین اتحاد اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے وجود یعنی ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو قبول کر لیں۔ جب بھی ہم میں سے کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے تو اس کے سامنے اتحاد کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ تمام جماعتوں کو چھوڑ کر آپ میری جماعت یا آرگنائزیشن جوائن کر لیں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آپ خود کی جماعت قائم کر کے سامنے والی کی جماعت کے انہدام پر مصر رہو گے تو پھر بھلا اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بی ود می اور اگینسٹ می کے خود ساختہ اصول کے تحت اتحاد پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ آپ دوسری مسلم جماعتوں کے وجود کو قبول کر کے اتحاد پھر یعنی آپ قائم کر سکتے ہیں۔ پھر اگر کسی جماعت میں کچھ کوتاہیاں ہیں تو ان کی تصحیح، یعنی آپ کسی جماعت میں کوئی کوتاہی دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کی تصحیح آپ کر سکتے ہیں، ان غلطیوں کی آپ تصحیح یعنی ریفارمیشن کی آپ مثبت مساعی کر سکتے ہیں، اور اسی کو ہم یعنی ریفارمیٹو اپروچ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو دوسروں پر کفر کے فتوے جھاڑنے سے کوئی بھی اتحاد کی سبیل ممکن نہیں۔ کسی بھی جماعت میں کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ آپ اصلاحی جدوجہد کر سکتے ہیں، اور یہ اصلاحی جدوجہد بھی، یہ جو اصلاحی جو تحریک ہے، یہ جو اصلاحی مساعی ہے، یہ بھی ہم جیسے طفل مکتب نہ کریں، بلکہ مذہبی جماعتوں میں، مذہبی جو ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں بیٹھے اکابر علماء، سنجیدہ اور بردبار طبقہ ہی اس کو انجام دے گا۔ ورنہ اگر اس اصلاحی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بچوں کے ہاتھ میں تھما دی جائے تو پھر اس کے نتیجے میں تباہ کن اثرات ہمارے معاشرے میں ظہور پذیر ہو سکتے ہیں، ہمارے معاشرے پر اس کے نتیجے میں پھر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلم جماعت کے زعماء، اولو الفضل، اولو العلم، اولو الالباب، ذی شعور، امت کا درد رکھنے والے، اپنی جماعتوں اور تنظیموں سے اوپر سوچنے والے، اپنے کندھوں پہ اس اصلاح کی ذمہ داری لیں، بغیر کسی مناظرہ بازی کے، بغیر کسی جدال کے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر لیں۔ اپنی جماعتوں میں موجودہ اصاغر یعنی چھوٹے بچے جن کے پاس کوئی تجربہ نہیں، نہ علم کا اور نہ ہی زندگی کا، جن کے دماغ پر ان کے جوانی کے جذبات غالب ہوتے ہیں، ان کو اپنے قبضے اور تصرف میں رکھیں، انہیں کسی بھی جماعت پر انگلی اٹھانے پر ممکن سزا دیں یا اپنی جماعت سے برخاست کریں، برخاست کا اعلان کریں، پھر دیکھیں اتحاد قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہر جماعت کے اصاغر یعنی چھوٹے بچے اور نا تجربہ کاری ہوتے ہیں جو ہمارا باہمی احترام اور ہماری باہمی الفت کی تعمیر کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ان چھوٹے بچوں کو متنبع نہیں کر رہے ہیں، تنظیمی سطح پر ان کے لیے کوئی تنبیہی سزا مقرر نہیں کرتے، تو پھر بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔